بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کو سب سے بہتر انسان قرار دیا گیا ہے جو خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور پیغام ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی کامیابی، نجات و سرخروئی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کرے، انہیں سمجھے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم کو بہترین عبادت قرار دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں بکثرت فضائل قرآن مجید بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگ اور نیکوکار ہیں، یعنی وہ فرشتے جو لوح محفوظ پر لکھتے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کرتا ہے، یعنی بلند وہ قوم ہوتی ہے جو اس کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتی ہے، اور پست وہ قوم ہوتی ہے جو اس کی تعلیم کو چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے روز قرآن سفارش کرنے والا ہوگا، اور پڑھا کرو ان 2 صورتوں کو جو بہت چمکدار اور روشن ہیں، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو پڑھے اور جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرے تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے اس کو ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ایک حدیث کے مطابق سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جو شخص اسے پڑھے اس کے لیے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی اتنی زیادہ تعداد میں حفاظ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ آسمانی کتب میں سے یہ شرف صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ 6-7 سال کے بچے بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگرچہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص کو اس کے کسی عزیز کا خط ملے تو وہ جلد از جلد یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ جب تک وہ خط کا نفس مضمون معلوم نہ کر لے وہ بے چین رہتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر وہ اس خط کا مفہوم نہ سمجھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے اور صرف خط کو بار بار پڑھتا ہی رہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہمارے نام آیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے پڑھ کر معلوم کریں کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن مجید ایک سمندر ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم سمندر سے چند قطرے طلب کریں، ورنہ سمندر تو ہمیں دریا بھی دے سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر پورا عمل کریں تو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں ہمارے لیے ہیں۔ اس دنیا پر بھی ہماری حکومت ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ سامعین محترم، قرآن میسج کا پیغام یہی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے
اور ہر انسان تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، لہٰذا ہمارے چینل قرآن میں سے سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے۔